رمضان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو لرن کرنے کی ہوتی ہیں، اور آپ آج چونکہ میرے ٹیچر بھی ہیں، میرے پریشر بڑا زیادہ ہو جاتا ہے، تو ذرا ہمیں کچھ بتائیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا ایک شعر سناتا ہوں۔ ضرور ضرور ضرور۔ کہ خدا سے جب وہ ملے تھے ردائے قربت میں، خدا سے جب وہ ملے تھے ردائے قربت میں، مجھے یقین ہے میری بھی بات کی ہوگی۔ کیا بات ہے، خوبصورت خوبصورت۔ تو اس یقین اور اس اعتماد کے ساتھ ہم زندہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائیں گے۔ بے شک۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں رمضان کے حوالے سے اکثر غور کرتا رہتا ہوں بالکل کہ ہمیں یہ تو یقین ہے کہ رسول پاک ہماری شفاعت فرمائیں گے، بالکل، لیکن ہمیں یہ اس بات پہ ہم عمل کیوں نہیں کرتے کہ ہم وہ برائیاں کریں ہی کیوں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ کیوں ہوں۔ واہ۔ یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جو احکامات ہمیں دیے یا اپنی سنت سے ثابت کیا اور اپنے عمل سے ثابت کیا اور ہمیں بتایا کہ زندگی کیسے کرنی ہے، اس طرح تو ہم کرتے نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں کوئی گل نہیں، اسے پہنچیں گے، وہ ہوتے ہون گے، وہ سانوں بخشوا دیں گے۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا زیادہ ہم سوچتے ہیں، کیوں نہ ہم وہ صورت اور شکل لے کے وہاں جائیں کہ وہ ہمیں دیکھ کے خوش ہوں کہ یہ میرا بندہ جسے میں نے حکم دیا تھا، جس کے سامنے میں نے عمل کیا تھا، یہ اس پہ عمل کیا، عمل کر کے میرے پاس آیا، اور خدا بھی اس سے خوش ہے اور میں بھی اس سے خوش ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں دو چیزوں کی بہت کمی ہے۔ محبت کی کمی تو ہے ہی ہے، نفرت بہت پھیل چکی ہے اور محبت کم سے کم ہوتی جا رہی۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور ہم اس دنیا میں زحمت کریٹ کرتے ہیں، اب فدر ہم نہیں کرتے، جھوٹ جی بھر کے بولتے ہیں۔ اب اگر جھوٹ کی طرف آئیں تو جھوٹ جو ہے میرے خیال میں وہ سب سے بڑا گناہ ہے، وہ سب سے بڑا سن جو ہے نا وہ جھوٹ ہے، کیونکہ جھوٹ کی آڑ لے کر ہم سارے گناہ کرتے ہیں۔ بالکل۔ یہاں میں جھوٹ بولتا ہوں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے، سیاستدان جھوٹ بولتا ہے، بیوروکریٹ جھوٹ بولتا ہے، عالم دین جھوٹ بولتا ہے، عام انسان تاجر جھوٹ بولتا ہے۔ تو اگر اتنے جھوٹ ہم بولیں گے تو معاشرے میں سچائی، خوبصورتی اور پاکیزگی کہاں سے آئے گی؟ بالکل صحیح۔ پاکیزگی اور طہارت جو رسول پاک کا حکم ہے اور اسلام کا ایسنس ہے، پاکیزگی اور طہارت صرف فزیکل نہیں، یہ نہیں کہ ہم نے ہاتھ دھو لیے، روحانی، منہ دھو لیے، ذہنی، ہر طرح کی پاکیزگی ہے نا، وضو کر لیا اور بڑے خوش، اور باہر جا کے گناہ کر لیا، وہاں جا کے جھوٹ بول رہا۔ تو بات یہ ہے کہ اصل طہارت اور پاکیزگی اپنی روح کی ہے، بے شک، اپنے دل کی ہے، اپنے دماغ کی ہے، اور آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم باقاعدہ اس اصول کو اپنانے جا رہے ہیں یا اپنا رہے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے، بے شک، مگر ہم یہی تو کرتے نہیں۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم ہر گناہ کے لیے آزاد ہو جاتے ہیں، اور سچ جو ہے وہ ہمارا گارڈ ہے، سچ ہمارا چوکیدار ہے۔ اگر ہم یہ آج فیصلہ کر لیں کہ ہم سچ بولیں گے اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولیں گے، جیسے ہم عدالت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کریم پہ ہاتھ رکھ کے کہ سچ کہوں گا اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، اور پھر اس کے بعد عدالت میں ہی جھوٹ بولتے ہیں، پھر ہم حلف اٹھاتے ہیں ہمارے سیاستدان اور سارے لوگ جا کے اسمبلی میں جب تو کہتے ہیں کہ ہم وفادار رہیں گے پاکستان کے آئین کے ساتھ، اور وفادار نہیں رہتے۔ تو اصل جو خرابی ہمارے معاشرے کی نا وہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ کی وجہ سے ہی ساری رشوت ستانی، زناکاری، اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، یہ ساری کی ساری جھوٹ کی بنیاد پہ قائم۔ اگر ایک ذخیرہ انداز یہ سوچ لے کہ میں نے سچ بولنا ہے تو وہ ذخیرہ اندازی کرے گا۔ سر میں آپ کو معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کر رہی ہوں، یہ تو ایک معاشرتی جو کہہ لیں ہماری جڑوں کے اندر چیز موجود ہے کہ ہم نے اگر کسی جو رمضان سے پہلے پوری دنیا کی ہم اگزامپل دیتے ہیں، سیلز لگ جاتی ہیں، پیکیجز ملتے ہیں، ہمارے ہاں ذخیرہ اندوز ہو، مہنگائی ہو، ہر چیز، ہم تو اس مہینے کا بھی لحاظ نہیں کرتے ہیں، تو پھر پورا سال ہم کیسے لحاظ کریں؟ اب دیکھیے نا، لیٹ اس ہیو اے کمپیریٹیو اسٹڈی۔
یورپ میں اب میرا بیٹا گیا ہوا ہے اسکاٹ لینڈ پڑھنے کے لیے، ماسٹرز کر رہا ہے وہ فلم میکنگ میں، ڈائریکشن میں. دیکھو جی، اس کی جو ویڈیوز آتی ہیں اور چیزیں آتی ہیں، میں خود بھی جو ٹریول کیا باہر خاص طور پہ UK میں، تو رمضان کے دنوں میں وہاں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں مسلمانوں کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہاں مسلمانوں کے ملک میں ڈبل ہوتی چیزیں ہے، ڈبل ہو جاتی ہیں، ڈبل ٹرپل بھی ہو جاتی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم سے تو وہ کافر ہی بھلے نا، جنہوں نے ہمارے اصول لے لیے اور ہم نے ان کے اصول لے لیے. تو زندگی اس طرح ہماری جو ہے وہ خراب ہوتی چلی جاتی ہے. یہاں میں آپ کو اسی حوالے سے حفیظ طائب صاحب کی ایک نعت سناتا ہوں جو انہوں نے ساری کی ساری اسی سچویشن پہ لکھی ہے. میرے کو ضرور یو وڈ لو اٹ. لو دی. تحت اللفظ. اب دیکھیے گا کہ ہمارے پورے معاشرے کی عکاسی اور ساری معاشرے کی شکایت انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کی ہے. فرماتے ہیں یہ تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. آپ نے سنی ہوگی اور کہی بھی ہوگی. یہ تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی. فرماتے ہیں کہ کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے. حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے نہ کر دکار امتی یا نبی. اور پھر کہتے ہیں کہ روح ویران ہے آنکھ حیران ہے. روح ویران ہے آنکھ حیران ہے. ایک بحران تھا ایک بحران ہے. روح ویران ہے آنکھ حیران ہے. ایک بحران تھا ایک بحران ہے. گلشنوں شہروں قریوں پہ ہے پرفشاں ایک گمبھیر افسردگی یا نبی. اب فرماتے ہیں سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے. سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے. جرم ہے عیب ہے. جھوٹ فن عظیم آج لا ریب ہے. سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے. جھوٹ فن عظیم آج لا ریب ہے. ایک اعزاز ہے جہل و بے راہ روی. ایک آزار ہے آگہی یا نبی. فرماتے ہیں کہ زیست کے تبت صحرا پہ شاہ عرب، زیست کے تبت صحرا پہ شاہ عرب. تیرے اکرام کا ابر برسے گا کب، کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری. کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری. کب مٹے گی میری تشنگی یا نبی. اور پھر فرماتے ہیں کہ یا نبی اب تو عاش و بحالات نے. دیکھیے گا کیسا دکھ ہے اس شعر میں. یا نبی اب تو عاش و بحالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے. سبحان اللہ. یا نبی اب تو عاش و بحالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے. دیکھ لے تیرے طائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی. یا نبی. دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی. واہ خوبصورت. یہ جو ساری میں نے آپ سے گفتگو کی وہ حفیظ طائب صاحب نے ایک نعت کے اندر اس کو سمجھ نٹ شیل میں ڈال.